إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. ہم نماز کے بارے میں پڑھ رہے تھے. کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں پڑھا کہ اس کا پڑھنا نماز میں لازم ہے. اگر کوئی نماز میں وہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں. آج ہم رکوع کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھ لی جائے اور اس کے بعد کوئی سورت ملا لی جائے تو پھر انسان رکوع میں جاتا ہے. رکوع میں کیسے جانا چاہیے اور اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ کہ رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھانے چاہیے اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع کی طرف جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، یعنی ایک ٹانگ پہ یا دوسری پہ یا ڈھیلے ڈالے نہیں بلکہ اسٹریٹ، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی جو تکبیر تحریمہ میں، یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے برابر لے جاتے. اور ہم نے اس وقت پڑھا تھا کہ کندھوں کے برابر بھی لے جا سکتے ہیں، اوپر کان کی لو تک بھی. پھر جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی رکوع پہ جاتے ہوئے پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں کندھوں کے برابر لے جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور رکوع کرتے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. پھر جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کے اوپر، یعنی دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں کے اوپر نہ اس سے نیچے. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ بس وہ ایسے ہی سیدھے ہاتھ بس رکھ چھوڑتے ہیں اور کچھ لوگ نیچے لے جاتے ہیں. تو آپ دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھتے اور صحابہ کو اسی کا حکم دیتے. پھر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے اور بازو تانت کے رکھتے، یعنی بازو سٹریٹ ہوتے، ایسے نہیں بلکہ پکڑ کے یوں سٹریٹ. عباس بن سہل کہتے ہیں کہ ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ جمع تھے، اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا. تو ابو حمید نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور حدیث میں سے کچھ حصہ بیان کیا. پھر آپ نے رکوع کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا طریقہ بتایا کہ کس طرح آپ نے رکوع کیا، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا گویا انہیں پکڑے ہوئے ہوں. یعنی صرف آپ نے گھٹنوں پر رکھ نہیں دینے ہاتھ، بلکہ ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، گھٹنوں کو پکڑنا ہے. اور اپنے ہاتھوں کو تانت بنایا، یعنی سیدھا سٹریٹ رکھا، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھا، یعنی چپک کے نہیں کیا رکوع، بلکہ ہاتھ ہٹا کے رکھے، گھٹنے پکڑ کے رکھے اور کمر سیدھی رکھی، انگلیوں میں فاصلہ رکھا. ایسے کر کے نہیں پکڑنا بلکہ نیچرل انداز میں
جتنا ہاتھ کھلا ہوتا ہے. ایسے بھی نہیں پھیلانا اور ایسے بھی نہیں کرنا، بلکہ ان کو اپنے نارمل طریقے سے رکھنا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ آپ جب رکوع کرتے تو اپنے ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور اپنی انگلیوں کو کھول لیتے. سر نہ زیادہ جھکانا نہ بلند رکھنا، یعنی سر کو، یعنی جب آپ مثلاً یہ کھڑے ہیں، آپ یہ میرا ہاتھ دیکھیے کہ سیدھی میں کھڑی ہوں، پھر رکوع کیا تو اس طرح بالکل سٹریٹ، نہ تو سر جھکا ہوا یوں اور نہ وہ یوں، بلکہ کمر اور سر ایک ہی سیدھ میں ہو. ٹھیک ہے، کمر اور سر ایک سیدھ میں ہو. آپ دوسروں کو کر کے دکھا سکتے ہو، دوسرے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا اینگل درست ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھتے. رکوع کے دوران نہ اپنا سر بہت زیادہ جھکا دیتے اور نہ بلند رکھتے، بلکہ اعتدال سے رکوع کرتے، اور جب رکوع مکمل ہو جاتا تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوتے. اسی طرح مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جب رکوع کرو، یعنی آپ کا حکم ہے کہ جب رکوع کرو تو اپنی کمر بچھا لو. بچھا لو کا مطلب ہے سیدھی رکھو، بچھی ہوئی، اوپر اٹھی ہوئی نہیں، جھکی ہوئی نہیں، بچھی ہوئی. اور اپنے رکوع کے لیے اس کو خوب ٹھہرا لو، یعنی ایک جگہ ٹھہرنا بھی چاہیے، ہلتے جلتے نہیں رہنا چاہیے. کمر اس طرح سیدھی رکھنا کہ پانی بھی ٹھہرا رہے، یعنی آپ کی کمر اتنی سیدھی ہو جیسے میز بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر اگر ایک گلاس پانی رکھے تو وہ گرے نہ، یعنی اتنی سیدھی ہو. اگر ٹیڑھی ہوگی تو گلاس نہیں ٹکے گا، اوپر اٹھی ہوئی ہوگی یا نیچے زیادہ جھکی ہوئی ہوگی، دونوں صورتوں میں. تو ہر چیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعتدال سکھایا جا رہا ہے. پھر اسی طرح رکوع میں اطمینان سے رکوع کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اللہ اکبر کر کے نیچے گئے اور ابھی ٹکے نہیں کہ واپس اٹھ گئے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور ہل جل بھی نہیں ہونی چاہیے. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنا رکوع اور اپنا سجدہ پوری طرح نہیں کر رہا تھا. جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. ابو وائل کہتے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسے ہی نماز پہ مر جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ مرتا. تو اس لیے بہت سیریس میٹر ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا طریقہ درست کریں اور ان کو ایک دوسرے سے چیک بھی کروا لیں، اور جہاں غلطیاں ہیں ان کی کانشیس ایفرٹ کے ساتھ اصلاح بھی کریں. رکوع ایک بہت ہی اہم، یعنی ایک سینٹرل پوائنٹ ہے. سجدے اور اتحیات اور قیام کے درمیان میں ایک درمیان کی چیز ہے، یعنی بیسک پلر ہے، اور اس کی درستگی پر نماز کی درستگی کا انحصار ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، یعنی مرفوعاً مروی کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کر رہے ہیں کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہو لیکن سجدے مکمل نہ کرتا ہو، یا سجدے پورے کرتا ہو لیکن رکوع پورے نہ کرتا ہو، یعنی صحیح طور پر رکوع ادا نہ کرتا ہو. اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق جو رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ نماز کا چور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ انسان اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہ نہ وہ اپنا رکوع پورا کرے اور نہ ہی اپنے سجدے پورے کرے، بلکہ یا کہا کہ رکوع اور سجدے میں وہ اپنی پشت کو سیدھا نہیں رکھتا، یعنی اپنی پشت کو سیدھا نہیں رکھتا. اس کے بعد رکوع کی تسبیحات ہیں. رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے کلمات ادا کرنے چاہیے. قرآن کی قرات نہیں کرنی چاہیے، یعنی تسبیح پڑھنی چاہیے، اور کم از کم 3 بار. زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے.
آپ 10 بار کر سکتے ہیں، 20 بار کر سکتے ہیں، جتنا آپ کا دل چاہے، لیکن منیمم کیا ہے؟ 3 بار، 3 ٹائمز تو لازم ہے. اور کمال اس کا ہے 10 بار پڑھنا، یعنی اگر کوئی 10 بار پڑھتا ہے تو وہ ایک بہت ہی عمدہ فعل اختیار کرتا ہے. خاص طور پر آج کل جیسے قیام اللیل ہے اور آپ کو طویل نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو صرف کھڑے ہو کر ہی طول نہ پکڑے، بلکہ رکوع میں بھی زیادہ تسبیحات کہیں، عام معمول سے ہٹ کر. سعید بن جبیر کہتے ہیں میں نے انس بن مالک کو کہتے سنا کہ میں نے اس نوجوان یعنی عمر بن عبد العزیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ کسی کی نماز نہیں دیکھی. تو ہم نے ان کے رکوع میں 10 تسبیحوں کا اور سجدے میں بھی 10 تسبیحات کا اندازہ لگایا. تو یہاں 10 کا لفظ ملتا ہے. ایک دفعہ میں نے کسی لیکچر میں 10 کی بات کی تو لوگوں نے فوراً مجھے کہا کہ ہمیں اس کی دلیل دیں کہ کہاں لکھا ہوا کہ 10 بار پڑھیں، کیونکہ سب نے بچپن سے کیا سن رکھا ہے؟ بس 3 بار پڑھیں، اور زیادہ زیادہ پھر کیا بتا دیتے ہیں کہ یا 5 یا 7 ٹائم، 10 تک نہیں جاتے، اور لمٹ ہی نہیں، اس تک تو کوئی جاتا ہی نہیں. تو یہ معلومات وہ ہیں جو عوام الناس کو پتہ نہیں ہے. شاید خواص کو پتہ ہوں جن کی نمازیں بہت اچھی ہیں اور وہ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن علم سیکھتے رہنا چاہیے، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہے. رب زدنی علما. اور یہ بھی کمال میں سے ہے کہ قیام کے مثل رکوع میں تسبیحات پڑھی رہنی. جتنی دیر آپ کھڑے ہوئے ہیں اتنی دیر کا رکوع کریں اور اتنی دیر کا سجدہ کریں اگر پاسبل ہو. یہ آپ تنہائی میں تو کر سکتے ہیں، جب آپ جماعت کرا رہے ہوں تو اس وقت ایسے کام نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ تو اکیلے کر کر کے اپنا سٹیمنا بلڈ کر چکے ہیں کہ بہت دیر آپ رکوع کر سکتے ہیں، بہت دیر آپ سجدے میں بھی رہ سکتے ہیں. لیکن جن کو عادت ہی نہیں، جو تو صرف ہلتے جلتے نمازیں پڑھنے والے ہیں، ان کو آپ نے اتنی دیر روک لیا تو ان کا سانس بند ہو جائے گا، پھر کوئی ایمرجنسی ہوگی تو مشکل ہوگی. تو بہتر ہے کہ اس میں آپ عام روٹین کا طریقہ اختیار کریں، یعنی تسبیحات کی حد تک. باقی اپنی پوزیشن اور رکوع کا طریقہ وہ سب درست ہونا چاہیے. براء ابن عازب کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے میں غور کیا تو میں نے پایا کہ آپ کا قیام، آپ کا رکوع اور آپ کا اپنے رکوع کے بعد معتدل ہونا، پھر آپ کا سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، پھر آپ کا سجدہ اور آپ کا سلام کے بعد، اس کے بعد بیٹھنا، سلام کے درمیان اور نماز سے فارغ ہونے تک تقریباً برابر تھے. یعنی جتنا قیام اتنا رکوع، اتنا پھر یعنی کھڑے ہونا، پھر اس کے بعد اتنا ہی سجدہ، پھر اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بھی اتنا بیٹھنا، پھر اس کے بعد التحیات آخر تک بھی اتنی دیر. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سارے ٹائمنگز برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی تو ایسے ہم پڑھ ہی سکتے ہیں نا، اگر ہر روز کی عادت نہیں بھی. وہ صورت میں جب ہمیں دعائیں بھی زیادہ آتی ہوں یا کچھ دعائیں ہم ریپیٹ کر کر کے پڑھ رہے ہوں. تو اسی لیے یہ کتاب آپ کو نماز کے اذکار دی گئی ہے تاکہ اس میں تسبیحات کی جو مختلف ورژنز ہیں وہ آپ سیکھ لیں، اور اگر وہ سب نہ بھی ہو سکے تو جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کی کثرت کر دیں. یعنی 2 سجدوں کے بیچ میں جیسے رب اغفر لی پڑھا جاتا ہے تو رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی پڑھتے رہیں. پھر دوسرا سجدہ، پھر سجدے میں دعائیں، پھر اس کے بعد یعنی سجدے میں تسبیحات کے علاوہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی. اسی طرح جب آپ نے التحیات آخر تک پڑھا، اب اس کو طول کیسے دیں، وہ لمبا کیسے ہو، تو پھر دعائیں زیادہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ کی نماز خوبصورت ہو جائے گی. چلیے اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، قصص القرآن کی طرف. جی فرمائیے. جی ایسا ہی ہے.
اثر کی تو پڑھی ہیں آپ نے، اور اثر میں ان اثر کی جو 4 سنتیں ہیں غیر مؤکدہ ہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے یا وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے جو یہ 4 رکعتیں ادا کرے، یعنی جس کو اللہ کی رحمت پانی ہو وہ یہ 4 رکعتیں پڑھ لے. مفہوم یہ ہے. عشاء کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی جی. لیکن اگر آپ جیسے حرم میں ہیں، مسجد نبی میں ہیں، مسجد میں ہیں، تو اذان اور اقامت کے بیچ میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ 2 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا تحیۃ المسجد کے آپ نے پڑھے یا تحیۃ الوضو پڑھے. لیکن ایز سچ یعنی پرٹیکولرلی عشاء کی 4 سنتیں فرض سے پہلے نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کی. اس وقت آپ سنت ہی پڑھیں جی. نہیں، صرف طواف کے نفل جی. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہاں بھی دعا ہے، یہاں یعنی ہر سٹیپ پہ دعائیں ہیں. نماز ہے ہی دعا، یا اللہ کی تعریف ہے یا کچھ حصہ درود شریف ہے، باقی سب دعائیں ہیں. کس پہ احسان کرتے ہیں نماز پڑھ کے؟ پھر ہم اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں، دعائیں ہی دعائیں مانگتے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اب تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یا 1 دن ہے یا 2 دن باقی ہیں، تو یہ کتاب آپ کے پاس سب کے پاس ہونی. میرے خیال ابھی وہ کتاب چھپی نہیں جو نماز کے الہدا کی جو کتاب ہے نا، نماز کے اذکار اور دعائیں، وہ اب چھپ جائے گی تو وہ آپ میں سے سب کے پاس ہونی چاہیے. اس میں جی یہ سب کو دکھا دیں، یہ والی کتاب ہے. تو جی، تو اس میں بہت ویرائٹی ہے دعاؤں کی، جتنی اللہ توفیق دے یاد کر لیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں گی. اگر عام دنوں میں آپ کی مصروفیت زیادہ ہے، نہیں پڑھ سکتے، تو ایٹ لیسٹ رمضان میں سارا رمضان مصروف ہے، تو ایٹ لیسٹ طاق راتوں میں، اگر ساری طاق راتیں مصروف ہیں تو ایٹ لیسٹ لیلۃ القدر میں، یعنی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو کچھ ایکسٹرا کرنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے ہم تفسیر کے لیسن پہ آتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله على ما منح واعطى الحمد لله على ما عافى وابتلى حمدا يكون أرضى الحمد له وأحب الحمد إليه وأفضل الحمد عنده حمدا يملأ ما خلق ويبلغ ما أراد. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس پر جو بھی اس نے عطا کیا اور عنایت فرمایا. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس بات پر جو اس نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی، اور اس پر بھی اللہ کی حمد ہے جو اس نے آزمائش میں مبتلا کیا. ایسی حمد جو تمام قسم کی حمد سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہو اور تمام قسم کی حمد سے زیادہ اسے محبوب ہو، اور اس کے نزدیک تمام قسم کی حمد سے زیادہ افضل ہو. ایسی حمد جو ان تمام وسعتوں کو بھر دے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں
اور ان تمام انتہاؤں کو پہنچ جائے جس کا اللہ ارادہ رکھتا ہے۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ قصص القرآن کے سلسلے میں ہم ادریس علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی صفات بیان کی کہ وہ نہایت سچے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا یا انہیں بلندی عطا کی۔ اور اس کے علاوہ بھی جو تاریخی روایات ملتی ہیں اس کے مطابق ادریس علیہ السلام بہت سے دنیاوی علوم کے ماہر تھے اور درس و تدریس کے کام کے بھی ماہر تھے۔ ان کی خاص صفت جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ ہے کان صدیق النبیہ، کہ آپ صدیق نبی تھے۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ جو تصدیق کرتا ہے۔ ایک صادق ہوتا ہے، ایک صدوق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے۔ صادق سچا، صدوق بہت سچا، اور صدیق جو انتہائی سچا ہو، جس کے قول اور فعل میں سچائی ہو، جو سچائی کی تصدیق کرنے والا ہو، سچی باتوں کو ماننے والا ہو، سچی باتوں کو سچ ماننے والا ہو، سچائی کا دل دادا ہو، ہر چیز کی بنیاد سچائی پر رکھتا ہو۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صدق کا متضاد کذب ہے، جھوٹ ہے، نفاق ہے۔ اگر ہمارے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو، عمل میں کچھ ہو، قول میں کچھ ہو، تو ہم صدیق کہلانے کے مستحق نہیں ہوں گے۔ ایسا شخص صدیق نہیں ہوتا۔ مثلا دل میں کسی سے محبت ہے نہیں اور صرف زبان سے ہم محبت کا اظہار کیے چلے جا رہے ہیں کسی بھی مطلب کے تحت، یہ بھی جھوٹ ہے۔ دل میں کسی کی عزت نہیں اور زبان سے ہم اس کی خوشامد کر رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ صدیق ایسے نہیں کرتے، سچے لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، اور جو دل میں ہوتی ہیں جتنی ہوتی ہیں اتنا ہی اظہار کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر صرف لفاظی نہیں کرتے۔ ہم لفاظی سے بندوں کو خوش کر سکتے ہیں، ہم لفاظی اور مبالغہ آرائی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے دل کا حال دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہماری زبان جو بول رہی ہوتی ہے اسے سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کا فرق ملحوظ خاطر رکھے، یعنی دل، زبان اور عمل کے درمیان ہم آہنگی قائم کرے۔ تو صدیق وہ جس کی نیت، ارادے، قول اور فعل میں ہم آہنگی ہو۔ اس کے برعکس منافق دل میں کچھ ہوتا ہے، فی قلوبہم مرض، اور زبان پر وہ ایمان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف زبان سے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں کبھی بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہوئے تو یہ بھی صدیقیت کے منافی بات ہے۔ اسی طرح زبان سے کہنا رضیت باللہ ربن لیکن مصیبت آنے پر صبر ہی نہ کرنا اور ہر وقت واویلا اور شکوہ کرنا، تو یہ بھی صدیق ہونے کے منافی ہے۔ تو جب بھی ہم ایسی کوئی بات کریں تو اپنے آپ سے ضرور سوال کریں، ریفلیکٹیو تھنکنگ کریں، غور کریں، جو کہا ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ جو واقعی میں نے سچ کہا ہے، جو میں سوچ رہی تھی میری زبان وہی کہہ رہی تھی، یا دل میں کچھ اور تھا اور زبان پہ کچھ اور تھا۔ اپنے الفاظ کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے معاملات کا، اپنے اعمال کا۔ بعض اوقات ہم کام کم کرتے ہیں لیکن اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، یہ بھی صدیقیت کے منافی ہے۔
تو صدیقیت ایک اعلیٰ درجہ ہے، تقرب کا درجہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا نبی ہونا بعد میں بیان کیا اور ان کا صدیق ہونا پہلے بیان کیا. اس آیت سے کچھ اور باتیں بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں. ہم آیت کے فوائد بیان کر رہے تھے تو ضرور، ویسے تو میں نے لیسن کل مکمل کر لیا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو بہت اور کچھ لوگ اس کو مان بھی گئے اور ایک گروہ اس کے ساتھ بھی ہو گیا. تو یہ سب لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبوت اور رسالت وحی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی، یعنی اپنی کسی کوشش، کمائی، عبادت، نیکی کے ذریعے ایکوائر نہیں کر سکتے ہم، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اور نبوت اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کے دین کو مخلوق تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. یا رسالت، جو رسالت عربی میں رسالہ خط کو بھی کہتے ہیں، یعنی پیامبری، اسی سے پیغمبر کا لفظ آیا ہے، یعنی پیغام پہنچانا. میسنجر بھی اسی سے لفظ نکلا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے، کہ اپنے اور بندوں کے بیچ میں اس کو واسطہ بنا لیتا ہے. اور یہ انتخاب صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہوتا. اس کے لیے نہ کوئی ووٹنگ چاہیے ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دنیا میں کوئی کمال کر کے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی یہ اللہ کا کام ہے، جسے چاہے جس کے ذریعے اپنا پیغام جس تک پہنچانا چاہے پہنچائے. اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میری طرف وحی آتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. سورۃ الانعام میں فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے، یا وہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے کہ میں ضرور نازل کروں گا اسی کی طرح جو اللہ نے نازل کیا، یعنی کتاب اللہ کی طرح کچھ اور بنا کے پیش کروں گا، تو وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے جو اس چیز کا دعویٰ کرے کہ میں بھی اس کلام جیسا کوئی کلام لا سکتا ہوں. تو آیت کے آخر تک ترجمہ ہے. اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گھرے ہوتے ہیں، یعنی ایسے ظالم لوگ، فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، یعنی ڈانٹتے بھی ہیں ان کو، آج تم رسوائی کے عذاب سے سزا دیے جاؤ گے اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے. اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں رسول بنا کے بھیجا ہے، اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں اپنا کلام پیش کرنا چاہتے تھے. تو انبیاء کو کس طرح پہچانا جائے؟ انبیاء کے کچھ خصائص ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ معصوم ہوتے ہیں. انبیاء اور رسول معصوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، ان کو ہر عیب سے پاک رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی وحی کو اپنی امتوں تک پہنچا سکیں. اور وہ اخلاق اور صفات کے اعتبار سے سب سے کامل ہوتے ہیں. یعنی انبیاء اپنے اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب آپ دیکھیے، رسالت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد جو امت مسلمہ ہے وہ آپ کے پیغام کو آگے لے کے جا رہی ہے. لہٰذا جن لوگوں کو یہ کام کرنا ہو کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہو، تو انہیں ان صفات کا حامل ہونا چاہیے، یعنی وہ اخلاق میں باقی لوگوں سے ممتاز ہوں، باقی سب لوگوں سے اخلاق میں اچھے ہوں.
یعنی دین کا کام کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے سب سے زیادہ با اخلاق ہوں۔ دوسرا یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں میں نہ پڑے ہوئے ہوں، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں، حرام چیزوں سے بچنے والے ہوں، اور اسی طرح اخلاق اور مروت کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں، جو برے مینرز ہوتے ہیں، آداب کی خلاف ورزی، ان چیزوں سے بھی بچنے والے ہوں، یعنی ان کے اندر ایک رکھ رکھاؤ ہو، ادب آداب ہو، ان کی زندگی کے کچھ اصول ہوں۔ پھر انبیاء کے خصائص میں یہ ہے کہ وہ انبیاء اور رسول دونوں کی بات کر رہی ہیں اس وقت، کہ وہ غیب نہیں جانتے، یعنی اگر کوئی غیب کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو رسول بتاتا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے۔ وہ انسان ہوتے ہیں، صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو خاص طور پر وحی کے ذریعے دیتا ہے، اس سے آگے وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ پھر یہ کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، یعنی ان کی ٹریننگ اس طریقے سے ہوئی ہے۔ پھر ہر نبی کا دل جاگتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری آنکھیں سوتی ہیں مگر ہمارے دل نہیں سوتے۔ پھر یہ کہ کسی نبی کی وراثت نہیں ہوتی، یعنی آپ کی وفات کے بعد ان کے مال کی وراثت جاری نہیں ہوتی۔ ہر نبی کو فوت ہونے یا زندہ رہنے کا اختیار ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے، اور وہ کیا اختیار کرتا ہے؟ آخرت، اپنے رب سے ملاقات۔ پھر یہ کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ تو سچا خواب نبوت کے خصائل میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سچا خواب دیکھنے سے کوئی نبی نہیں بن جاتا۔ سچا خواب دیکھنے سے کوئی نبی نہیں بن جاتا۔ کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سچے خواب آ گئے ہیں تو پھر ہم نبی بھی بن گئے ہیں۔ ایسا نہیں۔ وہ ایک مومن انسان ہو سکتا ہے اور کبھی کافر بھی سچا خواب دیکھ لیتا ہے۔ کوئی مثال؟ جی، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں ہیں، پتلی اور 7 موٹی، اور پتلی جو ہے وہ موٹیوں کو کھا رہی ہیں، تو وہ مسلمان کا خواب نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کیا کیا تبدیلیاں آئی پھر اس ملک کے اندر، ایک تاریخ ہی بدل گئی۔ اور پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تثبیت ہوتی ہے، ایک تبشیر ہوتی ہے، تثبیت ہوتا ہے ثابت قدمی کے لیے، وہ چیز انسان دیکھ لیتا ہے تو اس کا دل نیکی پہ جم جاتا ہے۔ مثلاً آپ کوئی کام اچھا کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو مشکلات پیش آتی، تو آپ سوچتے ہیں کیا خیال ہے چھوڑ ہی دوں، نہ ہی کروں، تو آپ کو ایسا خواب دیکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دل جم جاتا ہے کہ نہیں، مجھے اب تو کرنا ہی کرنا ہے۔ یا کبھی بشارت ہوتی ہے، کوئی اچھا کام آپ کرتے ہیں تو آپ کو خوشخبری مل جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو اچھی خوشخبری مل جائے، خواب سچا ہو جائے، تو اس کا مطلب نہیں کوئی نبی بن گیا۔ نبی کا خواب سچا ہی ہوتا ہے، لیکن ہر سچے خواب والا نبی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیے کہ کوئی عورت نبی یا رسول نہیں ہو سکتی۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔
آج کے دور میں کوئی نبی یا رسول کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کی ایک وجہ اور ہے، اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے کافی ہے۔ اب کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات محفوظ ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرما دیا گیا، سورۃ الاحزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ نبیوں کی مہر۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں، سٹیمپ جس کو کہتے ہیں، اور سٹیمپ آخری عمل کو کہا جاتا ہے، یعنی جب کوئی چیز کلوز کر دی جاتی ہے تو اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے، یعنی آپ پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ قیامت تک آپ کے بعد نہ ہی کوئی رسول آئے گا، نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ آپ کے بعد جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی جھوٹا ہوگا اور دجال ہوگا۔ دجال جو بڑا دجال ہے وہ تو خدائی کا دعویٰ کر لے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے 30 دجالوں کی بھی ذکر آپ نے کیا کہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اب تک جتنے رسول آئے وہ صرف رسول تھے، جو نبی آئے وہ نبی تھے، جبکہ آپ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں۔ یعنی بعض لوگ یہاں سے دھوکہ دیتے ہیں کہ رسالت ختم ہو گئی ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی، جبکہ قرآن کیا بتاتا ہے کہ نبوت بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس بنا پر آپ پر ایمان لانے میں 2 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ ایمان ناقص ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کو صرف رسول مان لینا کافی نہیں، بلکہ خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ اہم ترین بات ہے جو آپ کو اپنے بچوں کو بھی بتانی اور سکھانی چاہیے، تاکہ وہ کسی بھی جھوٹے کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اور آپ کی نبوت قیامت تک تمام انسانوں کے لیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، دشمنوں پر رعب اور دبدبے کے ذریعے میری مدد کی گئی، میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے، زمین میرے لیے پاک کرنے اور مسجد قرار دی گئی، یعنی پاک کی گئی اور مسجد قرار دی گئی، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور میرے ذریعے سے نبوت کو مکمل کر کے انبیاء ختم کر دیے گئے۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ آپ کے پیغام کو آگے پہنچانے والے مبلغ اور داعی اور معلم ضرور آئیں گے، لیکن رسول نہیں آئیں گے کہ جن کا براہ راست تعلق اور رابطہ یا واسطہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہو۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اس لیے میرے بعد اب کوئی رسول یا نبی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میں انبیاء میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد مساجد میں آخری مسجد ہے۔ آخری مسجد سے مراد یہ کہ اب کوئی ایسی مسجد نہیں ہوگی کہ جس کے بعد اس میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہو جیسے میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے۔ کتنا ثواب ہے مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا؟ 1000 نمازوں کا، یس۔ اور بیت المقدس مسجد اقصی جو ہے 500، اور خانہ کعبہ مسجد حرام 1,00,000، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کا کوئی ثواب زیادہ 27 گنا سے نہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہو جاتا ہے جماعت کے ساتھ جو ادا کی جاتی ہے۔
پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انبیاء کی تکمیل ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا، پھر اس نے اسے بہت اچھا اور خوبصورت تیار کیا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب لوگ آ کر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ آپ نے فرمایا، میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبی ہوں، عمارت مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں کی، اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ جو ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بھی بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، 30، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت آخری ہے۔ عربی کے الفاظ میں یہ جو کذاب ہے، اس کے علاوہ دجال کا لفظ بھی آتا ہے، تو دجل کا معنی ہے ملمہ سازی کرنا، یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو حقائق کو اس طرح پیش کریں گے کہ انسان دنگ رہ جائے گا اور ان کے جھانسے میں آ جائے گا۔ دجال کو بھی بہت بڑا فتنہ کیوں بتایا گیا؟ کہ لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے، اس کو خدا مان بیٹھیں گے۔ تو اسی لیے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ جو بخاری کی کتاب الفتن ہے، اس کے آخری جو لیسن ہے میں نے جو لاہور میں پڑھا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ دجال کے اوپر بات کی ہوئی ہے، اگر کبھی کسی کو ضرورت ہو تو وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ اور دجالوں میں سے سب سے بڑا دجال وہ ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، لیکن اس سے کم مرتبے کے اور بھی بہت سے دجال ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اس کے علاوہ بھی جھوٹ بولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانہ میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا۔ تم ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری بھی ہوئی، اور آپ کے زمانے میں اور فوراً بعد بھی کئی لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے یمامہ میں مسیلمہ کذاب، یمن میں اسود عنسی، بنی اسد میں طلیحہ، تمیم میں سجاح، ابن زبیر کے دور میں مختار بن ابی عبید، عبد الملک بن مروان کی خلافت میں حارث، اور اسی طرح اور لوگ بھی۔ بنو عباس کے دور میں ایک گروہ تھا جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا۔ ان سب کا معاشرے کے اندر بہت انفلوئنس تھا، اور ایسے لوگ بہت سارے ہیں۔ یعنی جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ان کی بات سننے لگ گیا ہے، تو بعض اوقات شیطان ان کو اتنا بہکاتا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنی حیثیت کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں یا لوگوں پہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس دعوے سے بھی، یہ دعویٰ کرنے سے بھی باز نہیں آتے کہ ہم نبی ہیں یا رسول ہیں۔ جی ہاں، یہ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا ہے کہ نبوت کا ایسا دعویٰ کرنے والے لوگ بعض اوقات دماغی امراض کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان کے مینٹل جو پروسیس ہے اس میں کوئی فالٹ ہوتی ہے، جنون ہوتا ہے یا اور بیماریاں، اور بعض اوقات وہ بہت سرکش اور خواہش پرست ہوتے ہیں، یعنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کرنے کے لیے پیشن گوئی فرمائی، اور آپ ان کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتا کر گئے تاکہ ہر وہ شخص جو جھوٹا ہو اور دجال ہو، دھوکے باز ہو، گمراہ کرنے والا ہو، خود گمراہ ہو، امت ان کی باتوں میں نہ آئے۔ لیکن مشکل یہ کہ امت ایسی تعلیم حاصل ہی نہیں کرتی کہ جس سے وہ پھر بھٹک جاتی ہے۔
چاہے کوئی شخص بڑی بڑی شوبدہ بازیاں دکھائے، بڑے بڑے حیران کن طلسمات دکھائے، جادوگری سے کوئی چیزوں کو کچھ سے کچھ بنا کے کر دے، لیکن جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہنچ چکی ہو اور پھر اس پر یقین بھی ہو، وہ پھر ایسے باتوں میں نہیں آتے۔ دیکھیں دو لیولز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صرف کسی چیز کا علم ہونا، ہمیں پتہ ہے، اور ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں جنہیں بہت کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن ان کا عمل صفر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اس پر انہیں یقین نہیں ہوتا۔ اگر ان کا یقین ہوتا نا اس پر تو ان کا عمل بدل جاتا۔ بہت سے لوگ نئی نئی معلومات سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اوور دا ایئرز ان کے عمل میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی، ٹس مس نہیں ہوتے۔ ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا لین دین، ان کا معاملہ، اخلاق، لائف سٹائل سب وہی چل رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یقین نہیں ہوتا کہ جو کہا گیا یہ سچ ہے، یہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ وہ پڑھا ہوا ایک طرف رکھ لیتے ہیں، باقی اپنی زندگی اپنی ہی خواہشات کے مطابق جیتے ہیں۔ تو بہرحال جس کو بھی اللہ تعالیٰ فہم دے، شعور دے، علم دے، اس کے لیے لازم ہے کہ پھر وہ ایسی چیزوں سے بچے اور ایسے دعوے کرنے والوں کی تصدیق نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا کفر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی اس کو سچ مان لیتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو شخص رحمانی اور نفسانی حالات کے درمیان فرق نہیں کرتا، اس شخص کے لیے حق باطل کے ساتھ مشتبہ اور خلط ملط ہو جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے قصے میں تو ہم ڈیٹیل میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے اور دوسرا شیطان۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ اچھا ایک تیسرا بھی اندر، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ایک نفس بھی ہے جہاں خواہشات ہیں اور بہت سے احساسات ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ادھر سے فرشتہ الہام کرتا ہے، ادھر سے شیطان وسواس ڈالتا ہے، ادھر سے دل سے کچھ خواہشات اٹھتی ہیں۔ اب ان میں فرق کرنا کتنا اہم ہے، اور جب تک یہ فرق پتہ نہیں چلتا انسان سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ تو بہت سے لوگ جو بھٹکتے ہیں علم کے باوجود، وہ ان کے اندر ان کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ وہ بظاہر بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا کوئی نیکی کا، عبادت کا، دین کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کے اندر کی چھپی ہوئی کوئی خواہش ہوتی ہے جو ایک طریقے سے پوری نہیں ہوتی، تو وہ اس کام کا آسرا لے کے وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں شیطان مزین کر کے ان کو دکھا دیتا ہے، اور وہ جو فرشتہ الہام کرتا ہے یا وہ روکتا بھی ہے کچھ چیزوں سے جو ضمیر میں جس کا القاء ہوتا ہے، انسان اس کو ایک طرف کر دیتا ہے، کیونکہ خواہشات غالب آ جاتی ہیں۔ شیطان کے وسوسے جو کہ وہ بار بار آ رہا ہے، انسان اس کے نیچے ان کے اندر مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرے، سجدوں میں بھی مانگا کرے، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اللہ مجھے میرا رشد، ایک ہوتی ہے ہدایت اور اس سے بھی اوپر کا مرحلہ ہے رشد، اللہ مجھے میرا رشد الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے، میرے نفس کا شر۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے ہی شر سے بچیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، سب سے بڑھ کے تو نفس ہمیں برائی پہ اکسا رہا ہوتا ہے، اس کی خواہشات۔ تو جب آپ یہ دعا مانگیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت واضح طور پر ان چیزوں کا دائرہ کار نظر آنے لگ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں، اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقتوں اور قرآن کی اتباع کے ساتھ روشن نہ کرے، وہ حق پر چلنے والے اور باطل پر چلنے والے کے راستے کو پہچان نہیں سکتا۔
اور اس پر معاملہ اور حالت خلط ملط ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، سو بٹ کیا ہوا، وہ کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے. نہیں، جو غلط کہہ رہا ہے اس کو غلط ہی سمجھنا چاہیے اور غلط ہی کہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ، جیسا کہ لوگوں پر یمامہ کے مسلمہ اور دیگر لوگوں کا حال خلط ملط ہو گیا. وہ کذاب جو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ نبی ہیں اور محض جھوٹے تھے، لیکن لوگ ان کے پیچھے لگ گئے. کبھی ایسا نہیں ہو کہ کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور کچھ لوگ اس کے حامی مددگار نہ بن گئے. تو وہ انہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں جن پہ حق و باطل مشتبہ ہو جاتا ہے، یا وہ خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، یا ان کے کچھ مفادات ایسے لوگوں سے منسلک ہوتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں اللہ نے ان کو ہمیشہ نامراد کیا. جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دعوی نبوت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے ان کو ختم کیا. اور مسلمہ کذاب کا جو انجام ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. یمامہ نے جنگ یمامہ میں وحشی نے اس کو قتل کیا، اور اسود انسی کو فیروز دہلوی نے صنعاء میں قتل کیا. آپ نے وفات سے پہلے ہی اس کے قتل کی خوشخبری صحابہ کو سنا دی تھی. اور اسی طرح باقی جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہیں ان کے بھی انجام بہت برے ہوئے ہیں، اور اسی سے لوگ پہچان سکتے ہیں کہ وہ کتنے سچے نبی تھے. حارث بن سعید کذاب دمشقی عبد الملک بن مروان کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسے قتل کر کے سولی پہ چڑھایا گیا. ابو سعید حسن بن بہران قرامتی نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے ہی غلام ثقلبی کے ہاتھوں ایک حمام میں مارا گیا، ٹوائلٹ میں. مرزا غلام احمد قادیانی قادیان میں یعنی بھارت میں نبوت کا دعوے دار بن کے اٹھا. 1908 میں بیت الخلاء میں عبرتناک موت سے دوچار ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. اس آیت کے فوائد میں سے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے حضرت ادریس کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا کرتا ہے؟ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن سے انسان اللہ کا تقرب پاتا ہے؟ بلندی سے مراد یہ نہیں کہ قد لمبا ہو جاتا ہے یا کوئی دنیا میں کسی ٹاور پہ اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. بلندی سے ایک معنوی بلندی مراد ہے اور ایک حصی بلندی مراد ہے. معنوی بلندی میں درجات کی بلندی، جیسے ایمان لانا، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کے درجے بلند ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کن کے ساتھ ہوں گے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یعنی جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسے لوگوں کا ساتھ پائے گا. ہم سب تمنا رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب کرے، آپ کے ساتھ اٹھائے اور جنت میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ قیمت ہے، وہ ادا کرنی ہوگی. اور وہ قیمت کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے جائیں. جو بات سنیں سمعنا و اطعنا کریں، عصینا نہ کریں، تردد نہ ہو، شک نہ ہو. پھر نیک لوگوں سے محبت. انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت. آپ نے فرمایا بے شک تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو. اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تم انہی کے ساتھ، یعنی عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور مرافقت نصیب ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود یہ دعا کیا کرتے تھے نا، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد.
جنت کے اعلیٰ مقامات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت نصیب ہو. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور پھر ان سے محبت بھی کرے. اور جھوٹی محبت نہیں کہ صرف زبانی صرف باتوں کی حد تک، صرف لپ سروس، واقعی حقیقی معنوں میں. حضرت انس کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بڑھ کر مجھے کسی اور بات سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی کہ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، یقیناً تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو. انس کہنے لگے پس میں اللہ اور اس کے رسول اور ابو بکر اور عمر سے محبت رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں میں انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ویسے نہیں. پھر علم حاصل کرتے رہنا درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے بہت سیکھ لیا، میں نے تو اتنے کورسز کر لیے، اب اور کیا کروں. نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا. یعنی ایمان لانے کے بعد عمل صالح جب بھی ہو سکتا ہے جب علم ہو. جیسے صحیح بخاری میں آتا نا العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے. مسلمان بننے کے لیے علم کی ضرورت ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. توحید کے لیے علم کی ضرورت ہے، ایمان کی پختگی کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور پھر ہر عبادت کے لیے علم کی ضرورت ہے، اپنے انجام کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے. یعنی کون سا معاملہ دین یا دنیا کا ایسا ہے جہاں علم کی ضرورت نہ ہو. کبھی دین کا علم سیکھیں، کبھی دنیا کا سیکھیں، جو بھی فائدہ مند نفع مند ہو. دنیا میں بھی آپ دیکھیں جتنا کچھ آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں اسی کے مطابق آپ کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. پھر قرآن حفظ کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے قرآن صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں ٹھہر کر پڑھتا تھا. جہاں آخری آیت ختم کرے گا وہیں تیرا مقام ہو. کتنی بلندی، 6666 آیتیں، اتنے درجے بلند. میں نے تو یہی پڑھا، تم بتاؤ. 326 226 236. اس میں آیات کے نمبر میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کیونکہ بعض لوگ سورۃ فاتحہ کی جو ہے نا وہ بسم اللہ شامل کر کے اوکے ٹھیک ہے، پھر بھی 6666 نہیں بنتی. ٹھیک ہے، مان لی. اچھا، پھر ہے اللہ کے راستے میں نکلنا. اللہ کے راستے میں نکلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا اپنی جائے پیدائش میں بیٹھا رہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نے ایمان لا کر نماز پڑھی، روزے رکھے تو جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دیتے کہ یہ کام کرنے والے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ جنت میں 100 درجے ہیں. جو اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں، ان کے 2 درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں. ان درجات کی وسعت بھی بتا دی گئی کہ کتنا بڑا فاصلہ ہے. تو پھر گھر بیٹھ کے عبادت کرنے والے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے برابر تو نہیں ہو سکتے نا. فرمایا، حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، لہٰذا جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو کیونکہ یہ افضل اور اعلیٰ جنت ہے. راوی کہتا ہے میرے خیال کے مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے
اور اسی سے ہی جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. حضرت مریم نے، حضرت آسیہ نے بھی تو یہ ایسے ہی دعا کی تھی نا، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اعلیٰ ترین درجہ جنت کا. تو اگر کوئی درجات کی بلندی مانگتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کو کس چیز میں آگے بڑھنا چاہیے؟ عمل میں بھی بلندی کی طرف جانا چاہیے. صرف بیسک منیمم پر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اتنا کافی ہے. اور اپنے آپ کو کیا تھکیں، باقی آرام کرتے ہیں. اصل آرام تو جنت میں ہی ہے نا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے شہادت کا سوال کرے، سچے دل سے، اچھا جب بھی اپنے لیے شہادت مانگے نا تو ذرا سا رک کے ضرور، ذرا ٹھہر کے مانگے، سوچ کے مانگے، اور اپنے دل کو ٹٹولنے واقعی مانگ رہے ہیں یا بس صرف وہ لوگوں کو شہید کے بہت فائدے سنے تو ہم بھی چلو شہید ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ اسے شہداء کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو. سچی نیت کا یہ فائدہ ہوتا ہے. پھر فرائض کی ادائیگی. قبیلہ بنو قزاع میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کا قیام بھی کرتا ہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. فرمایا جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے، یعنی ان ساری چیزوں کی پابندی کرنے والا. اور اس میں جو ایکسٹرا چیز ہے نا وہ قیام ہے. یعنی رمضان کے صرف روزے، کئی لوگ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ شور کس چیز کا؟ جی، اس میں آپ دیکھیے کہ رمضان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا تراویح پڑھنا ضروری، قیام کرنا ضروری؟ جی ہاں ضروری ہے. ہم اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتے جب تک ہمیں کوئی یہ نہ بتائے یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے. موقدہ بتائیں گے تو کر لیں گے، غیر موقدہ بتائیں گے تو چھوڑ دیں گے. سنت بتائیں گے تو تھوڑا سا کر لیں گے، نفل بتائیں گے تو مائنس کر دیں گے. تو روزہ تو فرض ہے لیکن روزے کی طرح قیام فرض نہیں ہے. وہ ہم پہ چھوڑا کر یہ بھی کہ تو امتحان ہے نا کہ ہم کرتے کیا ہیں. جو چیز فرض نہیں کیا وہ واقعی اللہ کی خوشنودی کے لیے پھر بھی کرتے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ قیام جو ہے رمضان کا یہ بڑی فضیلت والا ہے. اور خاص طور پر اس میں پھر جو قرآن کا پڑھنا ہے، کیونکہ رمضان میں کیا ہوا تھا، قرآن نازل ہوا تھا. اور قرآن کی تلاوت ویسے بھی کر سکتے ہیں لیکن نماز میں کی ہوئی تلاوت افضل ہے. اس لیے غنیمت جانے رمضان کی راتوں کو کہ جس میں ہمارے بندے یا تراویح یا رات کے آخر میں اٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے. پھر کثرت سجود، زیادہ نوافل، زیادہ نمازیں، یہ بلندی درجات کا ذریعہ ہے. ربیہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتا تھا اور آپ کے وضو کے پانی اور ضرورت کا خیال رکھتا تھا. حالانکہ آپ کی ازواج مطہرات بھی تھی لیکن یہ ڈیوٹی وہ اپنی بیویوں سے نہیں لیتے تھے، آپ کے خادم تھے. ایک دن آپ نے فرمایا کچھ مانگو. میں نے عرض کیا جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی. تو آپ نے فرمایا تو اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکو. سجدوں کی کثرت، سنتوں اور نوافل کا اہتمام. کچھ نہیں بگڑتا، ہم گھنٹوں بیٹھ کے فضول باتیں کرتے ہیں، فون پر بیٹھ جاتے ہیں اور کام کرنے لگ جاتے ہیں لیکن نوافل نہیں پڑھتے یا سنت نہیں پڑھتے. اب بس یہ سارے نفس کی بات ہے. صرف اپنے آپ کو ایک دفعہ راضی کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اپنے آپ سے خود اپنے آپ کو ڈانٹ کے اپنے نفس کو اور کہیں کہ بس آج تو تم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. دیکھو بھلا تم مر جاؤ گے پڑھ کے، اگر مر ہی جاؤ تو بہت اچھا ہے اس حال میں.
اس سے اچھی کیا موت ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کے وہ کام کر رہا ہے جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بارہا بات بتائی ہے، فرائض ادا کرنے سے اللہ کا تقرب ملتا ہے اور نوافل ادا کرنے سے محبت ملتی ہے۔ تو جس کام سے اللہ کی محبت ملتی ہے کیا وہ نہیں کرو گے؟ پھر 3 صفات ایسی ہیں کہ جن سے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ گناہ مٹا دیتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، یعنی نیند آئی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کم پانی ہے، یا سخت گرم پانی ہے، یا بہت تھوڑا پانی ہے، یا یعنی کوئی بھی وضو کی ایسی حالت جس میں ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے۔ مساجد تک زیادہ قدم چلنا، مردوں کے لیے خاص طور پر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بار بار گھڑی دیکھنا کتنا وقت باقی ہے۔ سو یہی رباط ہے۔ رباط کا مطلب شیطان کے خلاف پروٹیکشن کی وال۔ پھر اللہ کا ذکر، یہ انسان کے درجوں کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی خبر نہ دوں؟ سب سے بہتر، سب سے پاکیزہ، سب سے بلند درجے والا عمل، وہ عمل جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹیں اور تم ان کی کاٹو۔ لوگوں نے کہا، جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنے اوقات کی حفاظت نہیں کرتے اور ہم ذکر نہیں کرتے۔ اوقات کی حفاظت کیا؟ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ آپ نے اپنے میسیجز کھولے، میسیج میں کوئی آڈیو تھا، نیٹ سلو تھا، آڈیو نہیں چل رہا، آپ ویٹ کر رہے ہیں، کیا کریں گے اس دوران؟ ذکر۔ یاد رکھیے گا یہ بات، اتنے چھوٹے کھل گئے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں بڑی توجہ کی ضرورت نہیں، ذکر جاری رکھیے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں صرف دیکھنے کی ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں صرف سننے کی ہوتی ہیں۔ زبان چلتی رہنی چاہیے، ذکر کرتے رہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ انتظار کے لمحات ذکر میں گزارا کریں، یہ عادت بنا لیں۔ چھوٹے چھوٹے وقفے، چھوٹے چھوٹے لمحے، چھوٹی چھوٹی، یعنی مثلا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، کال ملائی ہے، وہ کوئی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اور اب بہت آکورڈ لگتا ہے کہ کال بند بھی کر دیں نا، اور وہ جواب نہیں آ رہا، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ فرسٹریشن نہ کریں، فرسٹریٹ نہ ہو، ذکر شروع کر دیں۔ آپ کو نہ کسی سامنے والے پہ گلا ہوگا، نہ اپنے اوپر، نہ کسی اور، کوئی زبان سے بات ہی نہیں نکلے گی کیونکہ آپ اتنے اچھے ذکر کر رہے تھے ابھی تک۔ غصے پہ قابو پانے کے لیے، نفرتوں پہ قابو پانے کے لیے، دل کی صفائی کے لیے، اس کو چمکانے کے لیے ذکر بہترین چیز ہے اور سب سے بڑھ کے درجات کی بلندی۔ پھر اچھا اخلاق۔ ابو درداء کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میزان میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی۔ یقیناً اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے، یعنی بلند درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ فرض نمازیں مراد نہیں ہیں، یہاں نوافل ہیں، کیونکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں۔ پھر امانت داری اور صداقت۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صادق، امین، مسلمان، تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء یا رب العالمین تو ہماری نمازیں، روزے، رمضان کی عبادتیں، قیام سب قبول فرما اللہ ہمیں بہترین کی توفیق عطا فرما اللہم وفقنا لما تحب و ترضى اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ سب دکھی اور پریشان لوگوں کے دکھ دور فرما اللہ ہمیں مرتے دم تک سیدھے رستے پہ قائم رکھنا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہماری ان کوششوں کو قبول فرما اور ان میں ہماری صحیح رہنمائی فرما اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے اللہ ہمیں خیر کی کنجیاں بنا دے اور شر کے تالے بنا دے اللہ ہمارا اخلاق اچھا کر دے اللہ ہمیں قرآن کا صحیح علم اور فہم عطا فرما
اور ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ بلندی درجات کے اعمال کون سے ہیں، کن کاموں سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کام تواضع اختیار کرنا، ہمبل ہونا، اور خاص طور پر اللہ کی خاطر جھک جانا، یعنی غلطی نہیں بھی تو سوری کر لینا، کسی کی بات توجہ سے سن لینا، کسی کی بری بھلی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کر جانا، کسی کی بے رخی کو آسن طریقے سے برداشت کر جانا اور اس میں فس کریٹ نہ کرنا، یعنی ہر معاملے میں تکبر سے بچنا، اور اللہ کی خاطر کہ اللہ تیری رضا کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو نفس پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں اور نفس اکساتا ہے پھر انسان کو کہ تم کیوں دوسروں کے نیچے لگو، لوگ تمہیں یوز کر رہے ہیں، صرف اے اللہ صرف تیری خاطر اس جھگڑے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے، اس گھر کو بنانے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، ان تعلقات کو اچھا کرنے کے لیے جھک جانا۔ من تواضع وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو ضرور بلندی عطا کرے گا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ہمبل بندے بنے رہتے ہیں۔ اسی طرح مصیبت پہ صبر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کے کوئی چیز لگ گئی ہو تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، درجے کی بلندی ہو جاتی ہے اس کی۔ پھر 2 بیٹیوں کی پرورش یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، پھر یتیم کی پرورش، اور پھر صفوں کو ملانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، اور جو کوئی صف میں شگاف کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ جو صفوں کے شگاف پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف پڑھنا، جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی سورۃ مریم کی آیت جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا۔ انشاءاللہ کل ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 کا مطالعہ کریں گے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اسماعیل علیہ السلام کی کچھ خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ وہ خوبیاں کیا ہیں کل ان پہ کچھ تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کیا بات کرتے ہیں؟
تو میں جب ان سے بات کرتی میں نے دعائیں دی جب میں ان سے بات کرتی تو ان کے ہونٹ کھینچتے مطلب وہ اتنی ذکر میں اتنا ان کے اندر سب ہو چکا ہے کہ وہ بات کانوں سے سن رہی ہے لیکن ان کے ہونٹ ذکر میں ہے. ان کے ہونٹ ہل رہے تھے. جب میں بات ان کے سنتی تو میرے ہونٹ نہیں ہلتے تھے. میں کانوں سے ان کی بات سنتی اور منہ میرا بند, لیکن وہ اپنے کانوں سے بات سن رہی تھی, ہونٹ ان کے ذکر میں تھے. اور یہ اس چیز سے مجھے اتنا متاثر کیا کہ فکر کی اہمیت میں اپنی کلاس میں نہیں بتاتی, جہاں مجھے موقع ملتا ہے یہ میں مثال دیتی ہوں. ذکر ہماری زندگی میں اتنا اہم ہے, بالکل. اور بچوں کو اگر آپ ذکر سکھائیں نا تو وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہی تھے تو ساتھ ہی گاڑی کے چلنے کی دعا, وہ سبحان الذی سخر لنا, اور وہ سفر کی, اور وہ ساری بہنیں پڑھنے لگتی تھیں. اور پھر ذرا سی کو آپس میں لڑائی جھگڑا یا کچھ ہوتا تھا, میں سوچتی چھوڑے اس کو, ذکر کر, چلو پودے لگاؤ جنت میں. تو سبحان اللہ پڑھو. تو الحمدللہ اگر بچوں کو ہم بچہ سمجھ کے اور صرف ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, ان کو ڈائیورٹ نہیں کرتے ان کی انرجیز کو, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی کس سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ جی علم حاصل کرنے سے. تب ہوتا ہے جب انسان جتنا جتنا علم آگے بڑھتا جاتا ہے وہ ہر اس چیز کو چھوڑتا جاتا ہے, ہر اس چیز کو اپناتا جاتا ہے جس کا اللہ حکم دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے. بالکل, بہت اچھی توجہ کی آپ نے. یہ کہہ رہی ہیں کہ علم سے درجات کیسے بڑھتے ہیں, کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے اس کے عمل میں تبدیلی آتی جاتی ہے, جس سے اس کا عمل بہتر ہوتا جاتا ہے اور یہ درجات کی بلندی کا باعث بن جاتا ہے. جی جی ہاں بالکل, عادت بن جائے. اور پھر ان کو مائک دے دیجیے تاکہ سب لوگ اور بھی استفادہ کر سکیں جو دور بیٹھے ہیں. جی میں ذرا بات سن لوں. یہ جو بات آتی ہے کہ ہم کیسے اپنے ذکر کو بڑھائیں یا عادات کیسے مینٹین کریں, تو شروع میں یہ کہ لاشعوری طور پر آپ کرنا شروع کرتے ہیں, کہ شعور سے شروع کریں, پھر وہ لاشعوری طور پر عادت میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں جیسے کسی نے پوچھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا قرآن مجید بہت اچھا ہوتا ہے یا ہماری گرپ نہیں آتی نا, حفظ بھی کرنا چاہیں تو انہوں نے کہا کہ جتنی دفعہ موبائل اٹھاتے ہیں نا اتنی دفعہ قرآن اٹھانے لگیں, آپ کی گرپ ہو جائے گی اس کے اوپر بھی. ابھی ہمیں جو تراویح پڑھا رہے تھے لاسٹ ڈے, ان کے استاد صاحب آئے ہوئے تھے, اتنی اچھی انہوں نے تراویح پڑھائی ماشاء اللہ. سدیس سے ان کا بہت ریزمبل تھا, اور اتنی روانی تھی کہ میں نماز کے دوران بار بار یہ دعا کرتی تھی, اللہ ہمیں حافظ قرآن کر دے, حامل قرآن, خادمۃ القرآن. اتنا اچھا تھا ان کا گرپ. اور جب ان کے استاد نے لاسٹ ڈے بات کی تو انہوں نے کہا میں ابھی 8 دن پہلے عمرہ کر کے آیا ہوں, اور بات وہ یہ کر رہے تھے کہ کسی بھی عمر میں ہوں قرآن سے اپنا تعلق وصل میں بنائیں, صرف پڑھنا کافی نہیں ہوتا. بالکل, یہ ایک ریلیشن ہے اور اس ریلیشن کو بنانا پڑتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو نہیں آتا, 70 سال کے بھی ہیں, تو یہ نہ سوچیں کہ اب کیا, جس اسٹیٹ میں جہاں ہیں اس سے جو ڈفرینٹ تعلق, یعنی پڑھنا ہے کسی کو پڑھنا سیکھے, عمل سیکھنا عمل سیکھ لے. تو انہوں نے کہا یہ بتا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی طواف میں نے 7 چکروں میں 6.5 پارے پڑھ لیے تھے. تو میرے ساتھ جو تھے, میں ویسے ذکر ہوا تو میں نے کہا اچھا میں نے ابھی 6.5 پارے پڑھ لیے طواف میں. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, اور وہ 70 سال کے تھے. تو میں نے ان کو بتایا یہ بات کہ ابھی بھی لیٹ نہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو نا. تو بعض دفعہ کوئی کسی کی ایک بات کسی دوسرے کو 70 سال میں جا کے موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ تو وہ علم آئے گا ان باتوں کا, تو پھر ہی آگے عمل ہوگا نا. جی ان کو دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی بھی ذکر کی بات ہوئی, اور آپ نے بھی یہ کہا کہ اگر جب آپ کسی کو کال کر رہے ہوں تو وہ نہ اٹھائے تو آپ ذکر کریں. تو استاذہ جی میں نے الحمدللہ رب العالمین اپنے موبائل کے اوپر یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ہر نام کے ساتھ اللہ کا ایک نام یا ذکر لکھا ہوا ہے. اور یہ آپشن آپ کے پاس جب آپ فون کھولتے ہیں نا تو فون میں بھی ہوتی ہے,
اور ذکر لکھنے کی جو اہمیت وہ ہے آپشن وہ آپ کے پاس واٹس ایپ پہ بھی ہے. تو میں جب بھی کسی کو کال کرتی ہوں تو اس کے نام کے ساتھ اللہ کا ایک نام یا ذکر لکھ لیتی ہوں, تو وہ پھر آٹومیٹکلی مجھے اس پر وہ یاد آ جاتا ہے اور میں پڑھتی رہتی ہوں کہ چلیں زبان جو ہے وہ آپ کی اس طرح سے رہے. اور میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں سب کو بتاؤں کہ یہ کس طرح سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں, کس طرح سے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر نہ بھٹکے بلکہ اللہ کے ذکر میں لگا رہے. کیسے کرتے ہیں؟ جی جی میں ضرور بتاؤں گی. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بتا دیں. ہاں جی. استاذہ جی میں نے پنٹرسٹ سے نا اللہ تعالیٰ کے نام نکالے اور اس کی مناسبت کے ساتھ پھر میں نے ان کے ساتھ لگائے. تو اس میں میں نے پھر یہ بھی کہ اپنی پروفائل پہ لا الہ الا اللہ لکھا اور آپ کے نام کے ساتھ بھی لا الہ الا اللہ لکھا. اپنے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی اسی طرح سے لکھا کہ جب میں کوئی کام کر رہی ہوں یا بات کریں تو میرے شعوری طور پہ جب میں نے یہ لکھا تو لا شعوری طور پر جیسے عظمیٰ آبا جی نے بتایا تو وہ میرے ذہن میں وہ چیز چلتی رہتی ہے. تو اس میں آپ اپنا جو ہے نا نام, جب آپ اپنا کوئی نام لکھتے ہیں موبائل کے اوپر تو اس کے میں ایک فوٹو کا آپشن بھی ہوتا ہے کہ آپ اس میں اپنی گیلری میں جا کے کوئی بھی تصویر اس پہ لگا سکتے ہیں. تو جب آپ پنٹرسٹ سے اللہ تعالیٰ کے نام نکالیں یا واٹس ایپ پہ آ رہے ہوں تو آپ اس میں اپنا اللہ کا نام المومن ہے, مالک الملک ہے, القدوس ہے, تو وہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں. استغفار ہے, استغفار کی تسبیح لگا سکتے ہیں, کوئی بھی تسبیحات اس میں آپ لگا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے استاذہ جی میں نے اپنے جو سسرال والے ہیں نا ان کے ساتھ الحمدللہ کی تسبیح لگائی ہوئی ہے, اور اپنے جو میکے والی سائٹ ہے اس کے ساتھ میں نے سبحان اللہ کی لگائی ہوئی ہے. اور جی اور اسی طرح سے استاذہ جی میں نے جو اور لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ اکبر کی لگائی ہوئی ہے, اور جو میکے اور سسرال کے اکٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ کی لگائی ہوئی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین میرے لیے سارے رشتے بڑے قیمتی ہیں, اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جب مجھے یاد آتے ہیں تو میرا بعض کا تو غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, میرا دل بھی خوش ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ چلی گئی اور میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی. اچانک مجھے آواز آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے دعائیں پڑھنی شروع کر دی قومیں میں. ایک دم میں اٹھی, میں نے کہا ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ, ان کو کیا ہو گیا, یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو پھر میں نے کہا نہیں دعائیں پڑھ رہی ہیں نا, دیکھتی ہوں کب تک پڑھیں گی. آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو گیا وہ دعائیں پڑھ پڑھ. پھر جب وہ دعائیں ساری ان کی ختم ہو گئی پھر قومیں میں واپس, ویسے بھی قومیں میں تھی اور ان کو وہ بس بولے جا رہی تھی. میں چپ ہو کے بیٹھ کے یوں ہو گئی بس. میں نے کہا پتہ نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں پڑھنے جا رہی ہیں. بس ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخری وقت ہمارے منہ پہ کیا ہوگا. کانشیس تھی. اور دوسرا جب میں ابھی ڈرائیو کرتی تھی تو اتنی الجھن ہوتی تھی, ریڈ لائٹ آ گئی, رش ہو گیا, سر میں درد ہونے لگتا تھا, ڈپریشن اس میں چلی. پھر میں نے تسبیحات کرنی, ریڈ لائٹ پہ 33 دفعہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھوں گی, یہاں پہ میں درود شریف پڑھوں گی, اس راستے سے وہاں تک میں یہ والی تسبیح پڑھوں گی, سبحان اللہ پڑھوں گی. میں کہتی تھی راستہ کیوں ختم ہو گیا, میری تو تسبیح نہیں ختم ہوئی ابھی. تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور تھوڑا پرسپیکٹیو چینج ہو گیا. ہاں شکر الحمدللہ. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ بنیاد ہے. ماشاء اللہ کس طرح زندگی بدل جاتی ہے نا, کیسے ہر چیز مختلف لگنے لگتی ہے جب سوچ بدلتی ہے, اور سوچ علم سے بدلتی ہے اور نفع مند علم سے بدلتی ہے. چلیے جی جی بالکل بالکل.
اوکے جزاکم اللہ خیر. آپ کچھ کہنے تھے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ جی تعلیم اسلام 8th فیز کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو ہم جب FIT 4 میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو لوکل گاڑی میں جاتے تھے تو بعض اوقات ایسے ہوتے تھے گانے وغیرہ لگے ہوتے یا کچھ اس طرح. تو ہماری اس وقت گروپ انچارج ہم نہ بھی ہوتی تھی, ہم نے امتیاز. تو ہم پھر بڑے ڈسٹرب ہوتے, یہاں اور ماحول ہوتا, بیٹھ جاتے. اور پھر کیا ہوا کہ ہم نے ان سے ڈسکس کیا نا, تو فرسٹ ٹائم جو ذکر کے میں بتا رہی ہوں کس طرح میرے اندر وہ چیز آئی. تو ہم نے ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا جب کیسٹس چل رہی ہوں گانوں وغیرہ کی تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرنا ہے. استاذہ جی جب ہم نے وہ پڑھنا شروع کیا الحمدللہ اس کے بعد وہ اس چیز کی طرف سے ہمارا دھیان بھی ہٹ جاتا تھا اور ہمارے اندر وہ ذکر کی جو کیفیات تھی آج بھی جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے وہ یاد آتا ہے الحمدللہ کہ کس طرح ہمارا فرسٹ اسٹیپ جو تھا وہ ذکر کے ساتھ ہوا. جزاکم اللہ خیر. چونکہ کچھ لوگوں کی گاڑی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے اب یہاں پر بند کرتے ہیں, نماز ادا کر لیجیے, سنت پڑھیے. ریڈ کارپٹ پہ سنت نہیں پڑھیے, گزرگاہ ہے تاکہ کسی کو نکلنا تو آسانی سے نکل سکے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.